قرآن کریم میرے دوستو وہ کتاب ہے کہ جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینہ کو برکت قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ جل شانہ و من والہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا ہے۔ یعنی اس کتاب کی وجہ سے اس مہینہ میں تو ایسی بھی برکت تھی، لیکن قرآن کریم کے اتارنے کی وجہ سے اور بھی اس کے اندر برکت آ گئی۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ و من والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کو 6 رمضان میں اتارا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور کو 12 رمضان میں اتارا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل کو 18 رمضان میں اتارا ہے، اور 24 رمضان کو اللہ جل شانہ و من والہ نے قرآن کریم کو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے۔ میرے دوستو، رمضان کے مہینہ میں اللہ جل شانہ و من والہ نے برکت رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے، لیکن ان کتب کے نزول کی وجہ سے اس کے اندر مزید برکت آ گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ قدر پڑھی کہ جس میں قرآن کریم کی نزول کا ذکر ہے، اور اس کے شان نزول کو بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجاہد نے، بنی اسرائیل کے مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے جہاد کیا تھا۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی بہت پریشان ہو گئے کہ ہمارے عمریں تو بہت کم ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے، اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ، میرے امت کے عمریں یعنی اکثر کے اعتبار سے 60 اور 70 کے درمیان ہوتے، تو ہمارے تو 60 اور 70 کے درمیان عمریں ہیں، اور پھر 15 سال کا بلوغ کا نکال دو تو باقی بہت کم ہماری زندگی رہ جاتی ہے، کم عمر رہتا ہے، تو مطلب یہ کہ پھر ہمارے ساتھ ضروریات ہے، ہم اتنا مشقت کہاں برداشت کر سکتے ہیں، اب اس مجاہد کے درجے کو ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو صحابہ کرام بہت پریشان، کیونکہ ان کے سامنے آخرت کی زندگی سامنے تھی، آپ اور ہمارے سامنے دنیا کی زندگی، ہم دنیا کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ہمیں درجات چیزیں مل جائے، صحابہ کرام آخرت کی زندگی پر مر مٹتے تھے، تو پریشان ہو گئے کہ 1000 سال 1000 مہینے انہوں نے جو جہاد کیا ہے، اور پھر جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، اور جہاد کے نام سے تو آج کل مسلمان گھبراتے ہیں۔ بیچ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، چلو ایک دوسرے مجاہد کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر کروں گا، پھر بیچ میں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا، ایک ایسے ولی کا ذکر فرمایا کہ وہ پوری رات 1000 مہینے
مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دن کو وہ جہاد کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے۔ میں نے پہلے آپ کو جیسے بتا دیا کہ ہم اور آپ تو گھبراتے ہیں، آج کل تو مسلمان جہاد کے نام سے گھبراتے ہیں، حالانکہ جہاد بہت اونچا عمل ہے۔ میرے دوستو، ہمارے مسلمانوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے، فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر آنکھ کو برسایا جا رہا ہے، ان کو بھوک سے لاچار کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے سمیت ہمارے اور تمام امت مسلمہ الا ماشاءاللہ، ان کے دلوں میں اتنا درد بھی نہیں آتا ہے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے۔ اب دیکھو ان کی حالت کو، ان کو کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی، سڑے ہوئے روٹی، تھوڑے تھوڑے روٹی کے ٹکڑے ان کے سامنے ان کے اوپر تقسیم کیے جا رہے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں کو، ان کے سامنے جو افطاری رکھی جاتی ہے، خاص کر سعودی عرب کا میں کہہ رہا ہوں، وہ لاکھوں کا ایک افطاری ہوتی۔ اب یہ یاد نہیں آتا کہ ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان بوڑھوں، ان خواتین کو کیسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، کیسی بھوک کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی غیرت۔ کہاں چلی گئی مسلمانوں کی غیرت؟ مسلمان تو وہ تھے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر مر مٹتے تھے، ہمارے اور آپ کے سامنے خون میں ان بچوں کو نہلایا جا رہا ہے، ان خواتین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، واقعی میں اپنے لاچاری کو سمجھتا ہوں، آپ بھی اپنے لاچاری کو سمجھتے ہو۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ و من والہ ہمارے امت مسلمہ کے حکمرانوں کے دلوں میں احساس پیدا کرے کہ وہ جاگ جائے، یہ ہتھیار کس لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ فوج کس لیے بنے ہوئے ہیں، کہ یہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ تو عوام ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، لیکن میرے اور آپ کی ذمہ داری کون سی ہے ان بچوں کے لیے؟ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہمارے گریبان، ہمارے گلے میں ہو، ہم کیا جواب دیں گے ان کو؟ میرے دوستو، میرا اور آپ کا بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ افطاری کے وقت، تہجد کے وقت جب دعائیں کریں گے، یہ پہلی ذمہ داری۔ سب سے پہلے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو یاد کرو، یمن کے مجاہدین کو یاد کرو، حماس کے مجاہدین کو یاد کرو اپنے دعاؤں میں۔ تہجد کے وقت جب آپ دعا کیا کر رہے ہو تو سب سے پہلے حماس کے مجاہدین، ان مظلوم فلسطینیوں کو یاد کرو، ان مظلوم بچوں کو یاد کرو۔ سب سے پہلے میرا اور آپ کا یہ ذمہ داری ہے۔ اگر دعا بھی نہیں کی میرے دوستو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک تو میرا اور آپ کا ذمہ داری یہ ہے، دوسری ذمہ داری میرے اور آپ کی یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کے ہم بائیکاٹ کریں، جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کا خرید اور فروخت چھوڑ دیں۔ جتنے تاجر آپ کے دوست ہیں
ان کو سمجھائے یہ دیکھو اسرائیلی مصنوعات ہے، اس پر جتنا کمایا جا رہا ہے، اس سے جو ہے ہتھیار خریدا جا رہا ہے، ان بموں کو، اس ہتھیار کو ان مظلوم فلسطینیوں، ان مسلمانوں کے اوپر برسایا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا ذمہ داری میرا اور آپ کا ہے۔ میرے دوستو، ایک تیسرا ذمہ داری مالدار طبقے کے لوگوں کا ہے، جو صاحب وسعت ہے، ان کے اوپر دو ذمہ داریاں تو یہ بھی ہے، ایک تیسرا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالی تعاون سے ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے۔ اب وہ مال کیسے پہنچائے وہاں پر؟ معتمد جگہ دیکھو، کون سی جگہ اعتماد کی؟ میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی فلسطینیوں کا مدد فرما رہے ہیں، مالی تعاون فرما رہے ہیں۔ ایسے شخص کے واسطے ان مظلوم فلسطینیوں کا مدد کرو، یا کوئی اور ایسا اعتماد والا ادارہ ہو کہ جو آپ کے مال کو صحیح اور سالم فلسطین مظلوموں تک پہنچا سکتے ہیں، وہاں مطلب یہ کہ آپ مال دے دو تاکہ آپ کا مال ان کے پاس پہنچ جائے۔ میرے دوستو، یہ تین ذمہ داری ہماری ہے۔ چوتھی ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کے ہے۔ وہ حکمرانوں کا ذمہ داری یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ذمہ داری کہ ہم حکمرانوں کو احساس بھی دلائیں، یہ حکمران ہتھیار سے ان کی مدد کریں، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آئے، عمومی عذاب، اللہ تعالیٰ عمومی عذاب میں ہمیں مبتلا نہ فرمائے۔ میرے دوستو، یہ تو اس صورت کے ضمن میں نے شان نزول کے ضمن میں نے آپ کو یہ باتیں بتا دی۔ اب اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر فرمایا تو صحابہ کرام خفا ہو گئے کہ ہماری زندگی تو بہت کم ہوتی ہے، عمریں کم ہے۔ ہم کیسے ایسے مجاہد کے درجے کو ہم پہنچ سکیں گے؟ تو اللہ جل شان و من والہ نے یہ صورت اتاری۔ اللہ جل شان و من والہ نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم ہی نے اتاری ہے اس کتاب کو لیلۃ القدر کی رات میں۔ قرآن کو اللہ جل شان و من والہ نے لیلۃ القدر کی رات اتارا ہے۔ لیلہ مانا رات، قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی عظمت، شرافت۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کے اعمال بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جب اس رات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے، وہ صاحب شرفت ہوتا ہے، عظمت والا بن جاتا ہے، شرفت والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ عزت والی رات، شرفت والی رات، عظمت والی رات۔ ایک دوسرا معنی بھی، قدر بمعنی تقدیر۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ اللہ جل شان و من والو اپنی تقدیر کی تفصیلی فیصلے فرشتوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ فلان کو اتنا روزی ملے گا اگلے سال تک، فلان کا اتنا عمر ہوگا، فلان کے اتنے سال ہوں گے، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں سے سب فرشتوں کا بڑا ہے، وہ بھی اترتے ہیں۔
والروح فیہا بے، اللہ جل شانہ و من والو کی طرف سے ہر امر کا وہ فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ سلام، یہ رات، یہ لیلۃ القدر کی رات جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، یہ صرفہ سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، اس وقت تک ہے جب صبح صادق ہوتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، اس وقت تک یہ رات ہے میرے دوست۔ اب ایسی مبارک رات میں اللہ جل شانہ و من والوں نے قرآن کریم کو اتارا ہے، رمضان کی ایسی مبارک رات، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے رمضان شریف کے مہینہ میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنتے۔ تو یہ قرآن والا مہینہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا مہینہ ہے میرے دوستو۔ اب اس مہینہ میں قرآن ہاتھ میں لے لو، یہ موبائل جو ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے جیب میں ہے، اس کو ذرا رکھ لو، اور یہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں قرآن کریم ہاتھ میں لے لو، اللہ جل شانہ و من والوں کی کتاب کو ہاتھ میں لے لو، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے بن جائیں، شرافت والے بن جائیں، عظمت والے بن جائیں میرے دوستو۔ اب دن کو سویا کرو، اور رات، پوری رات اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، یا بیٹھ کر دعائیں مانگا کرو، ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ رات اللہ جل شانہ و من والو فرماتے ہیں خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ جب آپ ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو آپ کی مطلب یہ کہ ایک رمضان ایک رات میں تو 1000 مہینوں سے آپ کو زیادہ اجر مل گیا۔ پھر دوسرے رمضان جب آپ کے اوپر آ گئی تو اس میں آپ نے عبادت کی تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا درجہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے ان راتوں کو غنیمت جانو، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، دعائیں کرو، اور دعاؤں میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے سب سے پہلے دعا میں یاد کرو۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیے کہ میرے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کی، اور ہمارے حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس لیے ان 10 راتوں میں قرآن کو پڑھو، تلاوت کلام پاک کرو، ذکر عبادت کرو، درود شریف پڑھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعائیں مانگو۔ یہ بہترین رات ہے، یہ آخری 10 ایام میں، آخری 10 ایام جو رمضان کے آج سے شروع ہو گئے، ان ایام میں یہ رات آتی ہے، ان راتوں میں یہ رات آتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان تو پہلی شرط ہے نیک عمل کے لیے، بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہو ہندو لوگوں کو، سکھ لوگوں کو، یہودی، عیسائی، قادیانی، یہ غیر مومن ہیں، ان کا عمل کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں کھڑے ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا، جو ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، غفر له ما تقدم، واحتسابا، اور ثواب کی امید سے ہو، ریا کے لیے نہ ہو، تکبر کے لیے نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ جل شانہ و من والو فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے شخص کے، ایسے مرد کے، ایسی عورت کے گزرے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے کون سی گناہ مراد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، شرائع حدیث فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ آپ کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیک عمل سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے، بڑے گناہ توبے سے معاف ہوتے،
لیکن اگر ان راتوں میں آپ نادم ہو گئے اپنے گناہوں کے اوپر، آپ کو افسوس ہوا کہ میں نے گناہیں کی، میرا کیا حشر ہوگا، یا اللہ میرے کو معاف کرے، تو آپ کا توبہ بھی ہو گیا، تو آپ کے بڑے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ لیکن بڑے گناہوں میں جو حقوق العباد ہو، ان حقوق العباد کا ادا کرنا پھر لازمی ہے، تو آپ کے پھر سارے گناہ معاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہو، وہ حق بھی دے دو تو آپ کا سارے گناہ معاف ہو۔ اور ایک دوسری روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات، یعنی رمضان میں ایک رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی یہ رات نصیب ہو گئی کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا، تو اس کو پورا کا پورا خیر ملی۔ اور جو شخص اس رات کے خیر سے محروم ہوا تو وہ پورے خیر سے محروم ہو گیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يُحْرَمُ إِلَّا مَحْرُوم، اس رات کی خیر سے محروم نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہو۔ اب اس رمضان میں ہر کسی کا معافی ہو جاتی، ان راتوں میں معافی ہو جاتی۔ چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہوتی، لہٰذا ایسے شخصوں کو چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 قسم کے آدمی ان مبارک راتوں میں بھی معاف نہیں ہو سکتے۔ وہ 4 قسم کے آدمی کون سے ہیں؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مدمن خمر، شراب کا عادی، جو شخص شراب پی رہا ہو اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کا عادی ہے، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی شراب کا عادی ہے، اس کو چاہیے کہ شراب سے توبہ کرے۔ اور دوسرا، عاق للوالدین، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، نافرمان، اپنے ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی شخص ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے، ماں باپ سے معافی مانگے تاکہ اس کا بخشش ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص قاطع الرحم، جو رشتہ داری کا توڑنے والا ہو، آپ کے اوپر رشتہ دار کے حقوق ہیں، آپ وہ ادا نہیں کرتے، اس کے ساتھ تعلق کو توڑتے ہو، یہ توڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہگار شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ریون کے حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جس کے بیان میں ہم ریون میں بیٹھتے تھے بڑے پابندی کے ساتھ، وہ بیان فرماتے تھے، بڑے پیارے بیان فرماتے۔ وہ کہتے تھے اصل مسلمان کو یہ چاہیے کہ آپ کے اوپر جو حق ہے وہ ادا کرے۔ اگر آپ کا کسی کے اوپر حق ہے تو سب سے بڑے درجے والا مسلمان وہ ہے کہ اپنا حق اس کو معاف کرے۔ سب سے بڑے درجے والا مسلمان وہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہو تو وہ حق اس کو دے دیں، اگر اس کا کسی کے اوپر حق ہو وہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ تیسرا شخص، چھوٹا شخص او مشاحن، جو مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا، مسلمانوں سے بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوئی۔ مسلمان کے لیے اپنے دل کو، اپنی سینے کو صاف رکھنا چاہیے، اس کے لیے ہدایت کے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے دے۔ جب ہدایت کی دعائیں مانگو گے اس کے لیے تو آپ کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی آئے گی۔ تو اس لیے جو مسلمانوں سے بغض رکھنے والا ہو، کینہ رکھنے والا ہو، ایسی مبارک راتوں میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت مبارک ایام ہیں اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے اور یہ مبارک راتیں ہیں۔ یہ راتیں نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اپنے موبائلوں کو ذرا بند کر کے رکھے۔ ان راتوں میں میں نے دوبارہ یہ بات دہرائی آپ کے سامنے، ان راتوں میں موبائل کو بند کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن ہاتھ میں لے لے، اس کو پڑھے۔
ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، یہ کئی سو سال پہلے ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں، ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ایک بڑے صوفی گزرے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ 11 مہینوں میں جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہمدردی کرتا ہے، یہ کیونکہ ان 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، رحمتیں برستی ہے۔ ان رحمتوں کی وجہ سے، ان برکتوں کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان پر مہربان ہو، بلکہ چھپائے بھی اپنے بچوں پر مہربان ہو۔ لیکن پھر فرمایا کہ رمضان مبارک کی مہینہ میں جو رحمتیں برستی ہے، جو برکتیں برستی ہے، اس کا مثال سمندر کی طرح ہے، اور یہ ان 11 مہینوں میں جو رمضان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان مہینوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، ان کا مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے۔ اب بارش کے قطرے سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا سمندر ہے۔ اس وجہ سے اس سمندر سے، اس خیر کے سمندر سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو۔ پیغمبر پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يُحْرَمُ إِلَّا مَحْرُوم، اس کے خیر سے محروم نہیں ہوتا مگر وہ جو حقیقت میں محروم ہو، کیونکہ اتنے خیریں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اللہ جل شانہ و من والوں نے اس رمضان مبارک میں اتاری ہے اور اتار رہے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے محروم ہو جائے تو یہ اس کا بدبختی ہے، یہ اس کا کم نصیبی ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اب سب حضرات سے عرض ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے۔ اللہ جل شانہ و من والہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔